السلام علیکم کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو اے کی کتاب کا آج نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے اصلی راز، اور یہ حکایت شیخ سعدی کی حکایات میں سے حکایت نمبر 4 پڑھیں گے آج۔ بہت خوبصورت حکایت ہے، میرے ساتھ آپ اس کی ریڈنگ کریں۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا۔ طبیب کسے کہتے ہیں؟ جو علاج کرتا ہے، جیسے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کریں۔ طبیب مدتوں مدینہ میں حاضر رہا، مدتوں مطلب بہت دیر تک حاضر رہا، مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا مطلب کوئی اس کے پاس آیا ہی نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ طبیب نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میں اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب تک بہت بھوک نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصل راز ہے، جس کے ہوتے ہوئے میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے ادب سے اجازت چاہی اور اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ بھی ماخوذ کہانی ہے۔ بہت خوبصورت کہانی، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ یہ حکایت بہت ہی زیادہ اچھی سبق آموز ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے پڑھا کہ مدینہ میں ایک طبیب آیا تھا، اور وہ بہت عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی خدمت کے لیے آیا تھا کہ اگر ان کو کسی کو میری ضرورت ہو تو میں ان کی خدمت کر سکوں، لیکن وہ بیکار کیوں رہا؟ آپ نے پڑھا کہ کوئی اس کے پاس علاج کے لیے آتا ہی نہیں تھا۔ تو جب وہ بیچارہ مسلسل بیکار رہ کر تھک گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی اور ہمیں تندرستی کا اصل راز بتا دیا۔ اصلی راز اسی لیے نام ہے نا اس کا، کہ اصل راز آپ بیمار ہی نہ پڑیں، تندرست رہیں اور چاق و چوبند ایکٹیو رہیں۔ اس کا راز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تک بھوک نہ ہو، بلا وجہ نہیں کہ یہ چیز دیکھی ہے تو فوراً اٹھا کے کھا لیں، نہیں، آپ کے اگر پیٹ، آپ کا معدہ محسوس کر رہا ہے، بھوک ہے، تو پھر کھانا کھائیں۔ کتنی پیاری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچنے کا بہت خوبصورت راز بتایا کہ بلا وجہ جو چیز نظر آئے فوراً نہ کھانا شروع کر دیں جب تک بھوک نہ ہو، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہو تو ہاتھ اٹھا لیں، یعنی کہ آپ کا پیٹ بہت بھر گیا، اوور ایٹنگ کر لیا، تو اس سے ایک تو آپ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اخلاق سے گری ہوئی بات لگتی ہے۔ تو اتنی پیاری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آپ علاج تو اس کا ہوتا ہے نا جو بیمار ہو، تو آپ کو راز بتا دیا کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں، تو یہ راز بتایا ہے تندرستی کا، صحت کا راز بتایا ہے کہ ابھی بھوک نہیں ہو تو نہیں کھاتے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو، بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی، بہت پیٹ نہیں بھر لینا کہ ابھی کھا رہے ہیں بس کھا کے ختم کریں، تو اس سے آپ تندرست رہتے ہیں۔ اس کو پیاری سی حکایت کو پڑھیں، اس کو اچھے سے یاد بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور سلیبس میں جو اس کی مشق دی گئی ہے اس کو اپنی اپنی کاپی پہ حل کریں۔